جب آپ خداوند کو اپنے دل میں بسا لیتے ہیں، خداوند کے کلام کو اپنے دل میں بسا لیتے ہیں، تو خداوند آپ کو برکتیں دیتا ہے، آپ کے گھرانے، آپ کے بچے برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ اور آج جو خدا کا خادم کلام کرے گا وہ سچائی سے بھرا ہوا کلام ہوگا۔ آپ اس کو سچائی کے ساتھ اپنے دل میں رکھیں۔ جب ہم سچائی کے ساتھ کلام کو سنتے ہیں تو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں، اپنے دل میں نقش کر لیتے ہیں، تو خداوند کا جلال یہاں پر موجود ہوتا ہے اور خداوند بھی آپ کے ساتھ رہتا ہے، خداوند آپ کی مدد کرتا ہے، خداوند آپ کے ساتھ ہر وقت رہتا ہے۔ جب آپ اس کلام پاک کو اپنے دل میں رکھ لیتے ہیں تو خداوند بھی آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ آج آپ لوگوں نے خدا کے خادم کے لیے زوردار تاڑیاں نہیں، اپنی زبانوں کو استعمال کریں اور اس کے لیے دعائیں آپ نے مانگی ہے کہ خداوند اس کی زبان پر سلگتا ہوا کولا رکھے اور وہی کلام سچائی بن کر باہر نکلے، اور وہ جو باہر نکلے گا کلام وہ ہمارے دلوں کے اندر آئے۔ خداوند کو ہم اپنے دل میں رکھتے ہیں، خداوند کو بساتے ہیں، کیونکہ خداوند ہمارا سچا جلال باپ ہے، وہ وعدوں کا سچا خدا ہے۔ جو خداوند نے اس دنیا میں وعدے کیے ہیں وہ بالکل سچے برحق ہے، کیونکہ ہمیں انہی وعدوں پر چلنا ہے جو خداوند نے کیے ہیں۔ آئے ہم اپنے خادم کے لیے اور خدا کے کلام کے لیے زوردار تاڑیاں لگائیں۔ آپ سبوں کی سلامتی ہو، ہاللیلویا۔ خدا کی بڑی شکرگزاری کرتے کہ آج پھر سے خدا نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اپنے بادشاہ کی آواز کو سنیں، کیونکہ یہ یسوع مسیح کا فضل ہے کہ خداوند ہم اپنے لوگوں پر اپنے کرم کی جو ہے وہ نظر کرتے ہیں۔ آج ہم سیکھیں گے سبت کے بارے میں۔ کیا سیکھیں گے؟ دوسرے سے کہیے کہ آج کا دن آپ کو مبارک ہے۔ کچھ ایسی باتیں ہیں جو بائبل کے اندر نہیں ہوتی، لیکن جو ہمارے اسکولر ہوتے ہیں یا جو ہمارے لیڈر ہوتے ہیں انہوں نے ہمیں لکیر کا فقیر بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ جیسا کہ ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ کھلی آنکھیں خدا کا مقابلہ کرتی، حالانکہ یہ بائبل کے اندر کھلی آنکھوں کا ذکر نہیں، اونچی آنکھوں کا ذکر ہے۔ اونچی آنکھوں کا مطلب ہے جو گلو رکھتے ہیں۔ پھر ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ خداوند جو ہم سے چلے گئے وہ ہم سے بہتر ہے۔ وہ کیسے بہتر ہے؟ ہم بہتر ہے، خدا نے ہمیں زندہ رکھے، وہ تو چلے گیا ہے۔ تو خدا کی شکر گزاری کرتے آج ہم خدا کے کلام سے سیکھیں گے کہ کس طرح ہم خدا کو پسند آ سکتے ہیں، اور جو خدا نے ہمیں وقت ٹھہرایا ہے، ہمیں وقت دیا ہے، ہم کس طرح خدا کی عبادت کر سکتے ہیں، کیونکہ ہماری برکت کو ابلیس جو ہے وہ چھیننا چاہتا ہے، اور ابلیس کو پتا ہے جب خدا نے ہم کو برکت دینی ہوتی ہے تو ابلیس جانتا ہے کہ ہم نے اس برکت کو کیسے چھیننا ہے۔ ابلیس جانتا ہے کہ میں نے خدا کے لوگوں کو کیسے جو ہے وہ بیزی کرنا ہے، کیسے خدا کے لوگوں کو جو ہے وہ کاموں کے اندر مگن کر دینا ہے۔ آج مثال نکالیے پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 3 آیت جو ہے وہ پڑھ دیجیے۔ اور خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جسے اس نے پیدا کیا اور بنایا مبارک۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام کو پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو، سب بولے آمین۔ آمین۔ لندوا سے بولے آمین۔ آمین۔ سب کہیں کہ خدا مجھے آج کے دن برکت دے۔ جب خدا کے خادم نے اس بات کا جو ہے وہ اعلان کیا کہ جدائی کی نویز آئی ہے، وہ خادم کیا کرتے ہیں؟ وہ غریبوں میں کیا کرتے ہیں؟ بانٹتے ہیں۔ تو خدا نے میرے دل میں بات ڈالی کہ کچھ لوگ خادم جو ہے وہ امیر ہے لیکن ابھی غریب بنے کھائی جا رہے ہاں۔ تو یہ ہے کہ خدا کی شکر گزاری کرتے
حالانکہ نئے عہدنامہ کے اندر لوگوں نے 100% خدا کے کام کے لیے جو ہے وہ دیا ہے. کتنے فیصد؟ اور پرانے عہدنامہ کے اندر 10% جو ہے وہ خدا کے لوگوں نے خدا کو دیا ہے. اور جو آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے سبت کے بارے میں. کیا سیکھیں گے؟ اور جو حوالہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے اس آیت مبارکہ کے اندر لکھا ہے خدا نے 7ویں دن کو کیا دی؟ کیا دی جی؟ بلند آواز سے بولے کیا دی؟ اور اسے مقدس ٹھہرایا کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جس سے اس نے پیدا کیا فارغ بنایا اور فارغ ہوا. خدا ان کی شکر گزاری کرتے کہ خدا نے اپنے لوگوں کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ اس کی کیا کرے؟ عبادت کرے. کیا کرے جی؟ کیا کرے؟ اور کلام خدا فرماتا ہے اور خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس جو ہے وہ ٹھہرایا. یہودی جو ہے وہ ہفتہ کے دن جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں. کب کرتے ہیں؟ جو ہمارے اسکالر ہیں انہوں نے اتوار کو یہ وقت جو ہے وہ مقرر کیا اور یہاں پر بھی اگر حساب لگایا جائے تو 7ویں دن کو خدا نے کیا دی ہے؟ برکت دی ہے. کیا دی ہے؟ برکت دی ہے. اور یہاں پر لکھا ہے سو آسمان اور زمین اور ان کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا اور خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا 7ویں دن کیا کیا؟ ختم کیا. اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہا تھا 7ویں دن فارغ ہوا اور خدا نے 7ویں دن کو کیا دی ہے؟ برکت دی ہے. خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہم جانتے ہیں کہ جو ہمارے اسلامی جو ہے وہ بھائی ہیں جب ان کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے وہ اپنی دکانوں کو بند کر کے جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ جو ہے وہ قدموں میں حاضر ہو جاتے ہیں. میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے تو اتنے بزنس بھی نہیں ہے ہم پھر بھی اتنی نافرمانی کرتے ہیں. اگر بزنس ہوتے تو بڑی دور کی بات ہے کہ خدا کے قدموں میں آ جاتے. اگر ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے اسلامی جو ہے وہ بھائی ہیں جو ڈاکٹر ہے یا کسی بھی عہدہ پر ہے جب ان کا وقت جو ہے وہ آتا ہے نماز پڑھنے کا وہ سارے کام چھوڑ کر جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی بادشاہی کے لیے اس کے قدموں میں جو ہے وہ چلے جاتے ہیں کیونکہ خداوند خدا جو ہے وہ ترتیب کے خدا ہے. یشوع نے جو ہے وہ یشوع نے لوگوں سے کہا فیصلہ کر لو میں اور میرا گھرانہ تو خداوند خدا کی عبادت کریں گے تم کس کی عبادت کرو گے. اگر آج آپ کو خدا نے یہ موقع دیا ہے تو آپ کیسی خدا کی عبادت کر رہے ہیں؟ ٹائم کیا ہے؟ ہم کس وقت آتے ہیں؟ اور یہ آپ کا اور آپ کے خدا کا حساب ہے. خدا کے جو خادم ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں. اور یہاں پر لکھا ہے اور خدا نے 7ویں دن کو جو ہے وہ برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جس نے جو ہے وہ پیدا کیا بنایا فارغ ہوا. آج خدا نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ہم اپنے خدا کی کیا کریں جی؟ عبادت کریں. بے شمار ایسے لوگ ہیں ہفتے کی شام یا اتوار کو اگر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے خوشی کرنی ہے اتوار کی شام. اگر کوئی کپڑے دھونے ہیں بہنوں نے کب دھونے ہیں؟ اتوار ہفتے کی شام یا اتوار کو تاکہ وہ بیٹی جو ہے وہ تھک جائے وہ بیٹا جو ہے وہ تھک جائے. اگر مہمان آنے ہیں اتوار کو آنے ہیں. کوئی بھی کام کرنا ہے ہم نے اتوار کو جو ہے وہ فارغ سمجھا ہوا ہے. یہ فارغ نہیں ہے یہ خدا کا وقت ہے. اور شریعت کے اندر جو ہے ایک ایسا واقعہ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کے زمانہ کے اندر ایک شخص تھا اور وہ اپنے بچوں کے لیے لکڑیوں کا جو ہے وہ چناؤ کر رہا تھا اور لوگوں نے اس کو پکڑ کر موسیٰ کے پاس لے گئے اور موسیٰ سے کہا گیا اے موسیٰ اس شخص نے جو ہے اس بھائی نے جو ہے خدا کے حکم کو توڑا ہے خدا کے حکم کو اس نے رد کیا ہے اس نے خدا کی نہیں سنی اب اس کا کیا حشر ہوگا. تو موسیٰ نے کہا میں خدا کے قدموں میں جاتا ہوں اور پوچھتا ہوں. جب وہ خدا کے قدموں میں خدا کا بندہ گیا تو خدا نے کہا
اس کو جو ہے وہ سنسار کیا جائے، اس نے میرے حکم کو کیا کیا ہے؟ توڑا ہے۔ آپ خوش نصیب ہے، خدا نے آپ کو موقع دیا ہے۔ شریعت کے اندر تو صبح سے لے کر شام تک کوئی انسان کام نہ کر سکتا تھا۔ آج آپ 2 گھنٹے آ کر بعد میں آپ کام کرتے رہے، لیکن اس 2 گھنٹے کے اندر بھی آپ اس قدر جو ہے وہ سستی اور کاہلیت اپنی زندگی کے اندر لے کر آتے ہیں۔ خدا ہمیں کیسے برکت دے گا؟ کیونکہ اگر ہم بنی اسرائیل کو دیکھتے ہیں، یہودیوں کے بچوں کو دیکھتے ہیں، خدا نے ان کو برکتیں دی ہیں، وہ اپنا وقت جو ہے اپنے مالک کے قدموں میں گزارتے ہیں، اپنا بیج جو ہے وہ بوتے ہیں۔ ہم نے کبھی دعا کی، کبھی نہ کی، کبھی روزہ رکھا، کبھی نہ رکھا، کبھی چرچ آگے، کبھی نہ آئے، اور ایسے کام نہیں چلے گا، کیونکہ یہوہ خدا نے آپ کو اس لیے مقرر کیا ہے کہ آپ اس کی کیا کریں؟ عبادت کریں۔ حزقیہ بادشاہ کی سٹوری کو کون جانتا ہے؟ حزقیہ بادشاہ کی، یہ سب جو ہے خدا کے بندہ نے اس کے پاس آ کر کیا کہا؟ اپنے گھر کا کیا کر لے؟ کیا کر لے جی؟ کیونکہ تیری جان تجھ سے جو ہے وہ طلب کر لی جائے گی۔ تو اس نے خدا کے وعدے خدا کو یاد دلائے۔ کیا یاد دلائے؟ اس نے خدا کے وعدے یاد دلائے۔ اس نے کہا اے خدا، میں تیرے حکموں پر چلتا رہا ہوں، میں نے وہ کام کیا ہے جو تیری نظر میں اچھا ہے، میں تیری عبادت کرتا رہا ہوں، میں تیرے آگے جو ہے وہ جھکتا رہا ہوں۔ اگر آپ کے اوپر کوئی مصیبت آئے گی، آپ خدا کو کیا کہیں گے؟ خدا میں کدی کدی چرچ بھی ٹوٹ جانا سا ہے، خدا میں کدی کدی روزہ بھی رکھ لینا سا۔ تو حزقیہ نے خدا کو خدا کے وعدے یاد دلائے۔ حزقیہ نے کہا مالک، میں تو آپ کی راہوں پر چلتا رہا ہوں، اور جب آپ اس کے حکموں پر عمل کریں گے، آپ کو آپ کی دعا پر فخر ہوگا۔ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ فخر ہوگا۔ مجھے ایک بات جو ہے وہ یاد آئی، پنجاب کے اندر جو ہے ایک خدا کی جو ہے وہ خادمہ تھی، اور وہ بہت زیادہ امیر تھے، اور جب کلیسیا ان کے پاس آتی تو وہ کہتی ہے پیسے نہ منگیو، باقی میں تھوڑے سے بڑی دعا کرا دوں، کہ جہاں پر پیسوں کی ضرورت ہے پیسہ بھی استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو مجھے وہ بات یاد آئی کہ جب ہم خدا کے کام کے لیے اپنا وقت اور پیسہ سیکریفائس کرتے ہیں، قربان کرتے ہیں، تب خدا ان کا جلال ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے اور خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جسے اس نے پیدا کیا فارغ ہوا، اور خدا نے اس کو کیا کیا؟ مقدس ٹھہرایا۔ خداوند آپ کو برکت دینا چاہتے ہیں، خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج خدا نے ہم پر اپنے کرم کی نظر کی ہے، اور خدا نے کہا کہ میں شریعت کو مٹانے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ اگر خدا کا شکر ادا کرتے، اگر آج ہم جو ہے وہ شریعت کے اندر ہوتے، ہمارے بچے جو ہے وہ بھوکے مر رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی اجازت نہ تھی کوئی کام کرنے کے لیے، آج خدا نے ہمیں فضل دیا ہے، 11 بجے کا ٹائم ہے، ہم پھر بھی جو ہے وہ اس قدر اپنے منمانی سے آتے ہیں، تو خدا ہمیں کیسے برکت دے گا؟ میں خدا کی شکر گزاری کرتا کہ جو خدا کے لوگ ہیں، جب خداوند آپ سے اور مجھ سے کلام کرتے ہیں، یہ کلام میرے لیے ہے، یہ کلام آپ کے لیے ہے۔ اگر آپ جو ہے وہ اپنی جا پر جاتے ہیں، اور 4 جو ہے وہ ایک ماہ کے اندر کتنے جو ہے وہ ہفتے ہوتے ہیں، اور 4 دن ہی آپ جو ہے وہ لیٹ ہو جائیں، تو آپ کا باس آپ کو پھولوں کا ہار پہنائے گا کہ بڑی اچھی بچی ہے، کام پر اچھے کرتی لیکن آندھا لیٹ ہے۔ تو اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے، جب آپ کوشش کریں گے تو خدا کا جلال جو ہے وہ ظاہر ہوگا۔ یہاں پر لکھا ہے، آئے کو ہم دیکھیں گے، اس کی 12ویں حصے لے کر 15ویں نظر پڑھ لیجیے۔ پہلے آپ جو ہے وہ ہروج نکال لیجیے، ہروج اس کا 21واں باب 12ویں حصے لے کر جو ہے آپ 15ویں نظر پڑھ لیجیے۔ اور کوئی کسی آدمی کو ایسا مارے کہ وہ مر جائے تو وہ کتے
मैं ऐसे हाल में एक जगह बता दूंगा जहां वो भाग जाए। आमीन। एक और वाला मैं पढ़ना चाहता हूँ। रूस की किताब उसका 31वां बाब उसकी 12वीं आयत के अंदर लिखा है, और खुदावंद ने मूसा से कहा, तू बनी इस्राएल से ये भी कह देना कि तुम मेरे शब्दों को जरूर मानना, इसलिए कि ये मेरे और तुम्हारे दरमियान तुम्हारी पुष्ट दर पुष्ट एक निशान जो है वो रहेगा, ताकि तुम जानो कि मैं खुदावंद तुम्हारा पाक करने वाला हूँ। बस तुम सबक को मानना, इसलिए कि वो तुम्हारे लिए मुकद्दस है। जो कोई उसकी बेरहमती करे वो जरूर जो है वो मार डाला जाए। जो उसमें कुछ काम करे वो अपनी कौम में से काट डाला जाए। 6 दिन तक काम काज किया जाए, लेकिन 7वें दिन आराम का सबक है जो खुदावंद के लिए मुकद्दस है। जो कोई सबक के दिन काम करे वो जरूर मार डाला जाए। यहाँ पर जो हवाला आपके सामने पढ़ा गया है, इस आयत मुबारका के अंदर हमें ये सिखाया गया है कि खुदा ने कहा कि जो कोई मेरे सबक को नहीं मानता उसको जो है उसको क्या किया जाए, वो जान से मार डाला जाए, वो अपनी कौम से जो है वो काट डाला जाए। आज तो खुदा का फजल है कि खुदा ने हमें फजल दिया है कि हम जो है वो 2 घंटे इबादत करके हम जो है वो अपनी जिंदगी के तमाम काम जो है वो कर सकते हैं। मैं बेशुमार ऐसे जो है वो फैमिलियों के अंदर जाता हूँ कि जब कोई भी खुदा उनको खुशी देता है वो इतवार को रखते हैं, कोई भी खुदा उनके घराना के अंदर, क्योंकि हमारे लोगों ने इस दिन को फारिग समझा हुआ है, वो समझते हैं कि काम चल जाएगा। लेकिन जब हम खुदा के हुक्म पर अमल करेंगे तो खुदा का जलाल जो है वो जाहिर होगा। आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने जो है वो जिसको भी शिफा दी, वो ज्यादातर कौन सा दिन होता, कौन सा दिन होता? और यहाँ पर लिखा है, और खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू बनी इस्राएल से ये भी कह देना कि तू मेरे शब्दों को जरूर मानना, इसलिए कि ये मेरे और तुम्हारे दरमियान जो है वो पुष्ट दर पुष्ट एक निशान रहेगा, ताकि तुम जानो कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा पाक करने वाला हूँ। मेरे अजीजों, खुदा ने जो कवानीन दिए हैं, जो खुदा ने आयन दिए हैं, खुदा का शुक्र अदा करते कि यहोवा खुदा के सारे वादे जो है वो हाँ के साथ हैं। कैसे वादे हैं जी? और कलाम खुदा फरमाता है कि वो आज और कल अब तक क्या है जी? क्या है जी? खुदा की शुक्रगुजारी करते कि खुदा ने शरीयत के वो सख्त जो असूल थे, जो कवानीन थे, उनको खुदा ने हमारे लिए आसान कर दिया ताकि मैं और आप जो है उसकी राहों पर चल सके। और खुदा का बंदा दाऊद कहता है, ऐ खुदा मुझे अपनी राहों पर चलना सिखा दे। खुदा आज आपको जो है वो अपनी तरफ जो है वो बुला रहे हैं। और मत्ती के अंजील के अंदर लिखा है, यानी कि मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? आराम दूंगा। और इब्रानियों के हाथ के अंदर लिखा है कि अगर तुम मेरी आवाज को सुनते हो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। और यहाँ पर लिखा है, और तुम्हारे दरमियान तुम्हारी पुष्ट दर पुष्ट एक निशान रहेगा, ताकि तुम जानो कि मैं खुदावंद तुम्हारा पाक करने वाला हूँ। जब जो है वो सबत का दिन आता है तो लोग जो है वो सुबह सवेरे उठकर कपड़े इस्त्री करना शुरू कर देते हैं। जब लाइट चली जाती है उनके पास बहाना होता है, लाइट नहीं है। अरे आप दूसरे कामों के लिए आप इस कदर जो है वो सरगर्म है, आप अपने दूसरे कामों के लिए इस कदर जो है वो सरगर्म है, जब खुदा की बारी आती है आपने बहानों की पीएचडी की होती है, इतने बहाने आप सुनाते हैं, इंसान हैरान हो जाता है कि की जवाब दें। जब आप हिजकिया की तरह आपके ऊपर अगर मुसीबत आएगी, आप खुदा को क्या कहेंगे? खुदा मैं ऐज करता रहा। तो जब आप खुदा की राहों पर चलेंगे तो खुदावंद का जलाल जो है हमारी जिंदगियों के अंदर जाहिर होगा। मुझे आप ये बताएं, अगर बाप जो है वो सख्ती करे तो बच्चे माँ बाप को चेंज कर देते कि वही रख देते हैं? तो कहने का मकसद है कि सख्ती अगर बाप करता है तो माँ बाप चेंज नहीं हो जाते।
ماں باپ وہی رہتے ہیں، بچے کہتے ہیں یہ ہمارے فائدہ کے لیے ہے، اور جو ہمارا آسمانی باپ ہے وہ ہم سے کس قدر زیادہ پیار کرتا ہے، اس کا یعنی کہ پیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو اپنی آگ سے بچانا چاہتا ہے، آپ کو وہ اپنے قوانین کے مطابق جو ہے وہ چلانا چاہتا ہے۔ اور خداوند خدا نے یشوع سے کیا کہا کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے۔ تو ہمارے جو بے شمار ایسے بہن بھائی ہیں وہ کتاب جو ہے وہ ہٹی گئی ہے، وہ پڑھتے ہی نہیں۔ تو یہاں پر لکھا ہے بس تم سبت کو ماننا اس لیے کہ وہ تمہارے لیے مقدس ہے۔ جو مقدس چیزیں ہیں ہم نے جو ہے ان کو جو ہے ان کی خدمت کرنی ہے، چرچ کی خدمت کرنی ہے۔ آپ جو چرچ کے اندر جو مبشر ہے، ڈیکن ہے، ضرور آپ ٹائم نکالیے، آپ چرچ کے اندر آ کر پہلے دیکھیے کہ کون سا کام ہونے والا ہے، کون سا کام نہیں ہونے والا۔ آپ اس وقت آتے ہیں جب دعا جو ہے پرستش ختم ہو جاتی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ خدا نے آپ کو جو ہے وہ کروڑے دیے ہیں، خدا نے آپ کا حساب لینا ہے کہ بیٹا میں نے تجھے 1 کروڑ دیا تھا، تو نے کتنے کروڑوں کو جو ہے وہ کتنا کام کیا۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ لکھی جا رہی ہیں، اور خدا آپ کو جو ہے وہ ایک دن خدا آپ سے حساب لیں گے۔ اور جس کے پاس 1 کروڑا تھا اس نے اس کروڑے کو جو ہے وہ چھپا دیا، تو مالک نے اس کو شاباش دی۔ کیا کیا مالک نے؟ ادھر ہی آپ کیا کیا جی مالک نے؟ تو جو خدمت گزاری جو آپ کے اوپر جو ہے خدا نے آپ کو عہدے دیے ہیں، اگر آپ اپنے کروڑوں کو آپ نے چھپا دیا ہے تو یاد رکھیں آپ نے مالک کے پاس ان کا حساب دینا ہے، اور جب وہ آپ سے پوچھے گا تو آپ مالک کو جو ہے وہ کیا جواب دیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے پس تم سبت کو ماننا اس لیے کہ وہ تمہارے لیے مقدس ہے۔ جو کوئی اس کی بے حرمتی کرے وہ ضرور مار ڈالا جائے۔ جو اس میں کچھ کام کرے وہ اپنی قوم سے کاٹ ڈالا جائے۔ شریعت کے اندر جو ہے وہ یہ جو ہے اصول تھے، لیکن شکر گزاری کرتے آج خدا نے ہم پر اپنے کرم کی نظر کی ہے، اور ہم خدا کی حضوری کے اندر آتے ہیں، خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اور یہ خدا کی بڑی مہربانی ہے۔ آئے یوحنا کی انجیل یوحنا کے انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت سے لے کر 10ویں آیت تک جو ہے وہ پڑھ دیجیے۔ یسوع نے اس سے کہا اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر۔ وہ شخص فوری تندرست ہو گیا اور اپنی چارپائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا۔ وہ دن سبت کا تھا۔ بس یہودی اس سے جس میں شفا پائی تھی کہنے لگے کہ آج سبت کا دن ہے، تجھے چارپائی اٹھانا روا نہیں۔ آمین۔ یہاں پر ہمیں ایک سٹوری ملتی ہے، اور ہم جو ہے وہ پرستش کے اندر یہ گیت بھی گاتے ہیں کہ ہوش کا پانی ہلے نہ ہلے، یسوع کے نام سے شفا ملے۔ کوئی بتا سکتا ہے یہ کتنے عرصہ سے جو ہے وہ بیماری کے اندر جو ہے وہ ملوث تھا؟ کتنے؟ یہ کم عرصہ کے زیادہ عرصہ ہے؟ بہت زیادہ ہے۔ تو یسوع مسیح نے اس کو شفا دی ہے، اور اس نے جب یسوع مسیح نے کلام خدا فرماتا ہے، شاید کے اندر لکھا ہے اس کو یسوع نے پڑے دیکھا اور یہ جان کر کہ وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے، اس سے کہا کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ وہ بیماری کے اندر جو ہے وہ آنسو بہا رہا ہے۔ اس کی امید تھی کہ ایک نہ ایک دن جو ہے وہ پانی جو ہے وہ کھلے گا اور مجھے شفا جو ہے وہ ملے گی۔ کس قدر وہ اتنے عرصہ جو ہے وہ دکھی ہے، پریشان ہے، مصیبت کے اندر ہے، بیماری کے اندر ہے، گھبرایا ہوا ہے، اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور ہوش کا جو پانی جو ہے وہ ایک وقت پر ہلایا جاتا۔ یہاں پر وقت جو ہے وہ نہیں بتایا گیا، اگر صبح ہے، شام ہے، دوپہر ہے، تو وہاں کے وہ جو لوگ اس جگہ پر بیٹھے جو ہے وہ کس قدر اس پانی کو دیکھتے رہتے۔ اگر وہ صبح کو جو ہے ان کو صبح دوپہر شام وہ ہر وقت جو ہے اس پانی کو دیکھتے رہتے۔ آج تو آپ کو پانی کو دیکھنا نہیں پڑے گا،
ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو دیکھنا پڑے گا، تو شفا آپ کے گھر ہی سے، گھر کے اندر ہی آپ کو مل جائے گی۔ یہ خدا کا فضل نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہاں پر لکھا ہے اس کو یسوع نے پڑے دیکھا، یہ جان کر کہ وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے، اس سے کہا کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اس نے کہا مالک میں تندرست ہونا چاہتا ہوں، میری مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے، میرا بہن بھائی، میرا باپ باپ، رشتہ دار، کوئی بھی میری مدد نہیں کر سکتا۔ اور جب یسوع نے کہا، لکھا ہے 8ویں آیت کے اندر، یسوع نے اس سے کہا اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چلنا پھرنا شروع کر دے۔ اس نے یہ نہیں کہا مالک پانی تو ہلا نہیں، میں کیسے جو ہے اس کام کو کر سکتا ہوں؟ اس نے مسیحا کی آواز پر عمل کیا، کیونکہ امثال کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ مبارک وہ ہے جو اس کی کیا کرتا ہے؟ سنتا ہے۔ کیا کرتا ہے جی؟ ایک دوسرے سے کہیے، بھائی بھائی سے کہے، بہن بہن سے کہے کہ مبارک ہے وہ جو خدا کی جو ہے وہ سنتا ہے۔ کہیے ذرا، کیونکہ ہمارے سننے کی جو سپیڈ ہے نا وہ کم ہے، اور خدا اس لیے فرماتے ہیں کہ جس کے کان ہو وہ سننے کے روح کلیسیاؤں سے فرماتا ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے خدا کی شکر گزاری کرتے، جو فرشتے کو جس نے مقرر کیا، ایک دن ایسا ہوا وہ خود اس جگہ پر چلا گیا۔ فرشتے کو مقرر کرنے والا ایک دن اس جگہ پر جو ہے وہ چلا گیا، اور اس کا نام جو ہے وہ یسوع مسیح ہے۔ فرشتہ جو ہے وہ وقت پر آتا، لیکن فرشتے کو مقرر کرنے والا جب اس جگہ پر چلا گیا تو وہ دن کیا تھا؟ سبت کا دن تھا۔ اور یہاں پر کیسی جو ہے وہ خوشی اور شادمانی کی بات ہے، اس قدر وہ بیماری کے اندر جو ہے وہ آنسو بہاتا، وہ تڑپتا اور جو ہے وہ بیماری کے اندر تھا، اور جب اس کو شفا ملی اور یہودی اسے کیا کہتے ہیں؟ اپنی چارپائی نہ اٹھا۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس قدر میں اتنے عرصہ سے بیماری کے حالت جو ہے وہ بیماری کے بستر پر تھا، اور آج مجھے یسوع مسیح نے شفا دی ہے، میں کیسے جو ہے اس کی جو ہے وہ برکت سے جو ہے میں پیچھے ہٹ سکتا ہوں؟ اور یہاں پر لکھا ہے 14ویں آیت کے اندر لکھا ہے ان باتوں کے بعد وہ یسوع کو ہیکل میں ملا۔ جیسے ہم ہیکل میں اس لیے آتے ہیں کہ اپنے یسوع مسیح کا کیا کرے؟ دیدار کریں۔ حاصل بات ہے کہ خدا نے سے دوبار نو آئے سا کون سا رحم کرے۔ آگے لکھا ہے اس نے اس سے کہا دیکھ تو تندرست ہو گیا ہے، پھر گناہ نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تجھ پر اس سے بھی زیادہ آفت جو ہے وہ آئے۔ اس آدمی نے جا کر یہودیوں کو خبر دی کہ جس نے مجھے تندرست کیا وہ یسوع ہے۔ آگے لکھا ہے اسی لیے یہودی یسوع کو ستانے لگے کیونکہ وہ ایسے کام سبت کے دن کرتا تھا۔ یسوع مسیح کے شاگرد جو ہے وہ سبت کے دن بالیاں توڑ کر جو ہے وہ کھانے لگے، تو جو ہے وہ وہاں کے جو لیڈر تھے، جو ٹھیکیدار تھے، انہوں نے کہا کہ تیرا یعنی کہ یسوع جو تیرے شاگرد ہے وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو یسوع مسیح نے جو ہے ان کو یہ بات جو ہے وہ راز کے اندر تھی کہ داؤد جب اس کو بھوک لگی، اس کے ساتھیوں نے، داؤد نے خود بھی کھایا اور اس نے اپنے ساتھیوں کو بھی دیا، تو خدا یسوع نے کہا اس نے کیوں کیا؟ بتاؤ۔ جب یسوع مسیح سے انہوں نے سوال کیا، یسوع نے ان سے سوال کر دیا اور ان کا منہ جو ہے وہ بند ہو گیا۔ تو خدا کی شکر گزاری کرتے کہ آج ہم نے خدا کے کلام میں سے سیکھا ہے کہ دن کوئی بھی ہو، جب ہمارا ایمان کے بانی کا عمل کرنے والے یسوع کی طرف ہوگا تو خدا کا جلال جو ہے وہ ظاہر ہوگا۔ مجھے آج بھی یاد ہے گجرانوالے کے اندر ایک فیملی تھی اور خدا کے خادم تھے، اور ان کے گھر کے اندر جو ہے وہ کسی نہ کسی کی اگر جو ہے وہ ڈیتھ ہوتی وہ سبت والے دن ہوتی۔ کب ہوتی؟ کوئی جب بھی ہوئی ہے سبت کے دن، انہوں نے دعا کی خداوند کوئی اور دن جو ہے وہ ہو جائے، کیونکہ ہم نے کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے۔ تو شکر گزاری کے اس گھر میں جو ہے ان کے خاندان اس وقت ان کے گھر میں نہ جاتے، ان کو پتا ہوتا کہ دعا جو ہے نا پہلے، تو جو روحانی ہوتے وہ تو چلے جاتے، جو دعا کے اندر جو یعنی کہ وقت نہ گزارتے وہ نہ جاتے۔ تو جو ہے ایک دن کیا ہوا، انہوں نے دعا کی، پھر جو ہے وہ ان کے بھائی کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ یسوع مسیح نے کہا کہ انسان کو ہاتھ ہے پھر ہاتھ میں لوٹ جائے گا، یہ خدا کا حکم ہے، کیا کیا جائے؟ انہوں نے جتنے بھی ان کے سارے رشتہ دار آئے تھے
انہوں نے سب پوری یعنی کہ تمام لوگوں کو چرچ میں وہ لے کر گئے. 2 گھنٹے جو ہے انہوں نے عبادت کی. عبادت کرنے کے بعد جو انہوں نے کیا کیا, اس جنازے کو, اس جو ہے وہ اس بدن کو مٹی کے جو ہے وہ حوالہ کیا. جب انہوں نے یہ کام کیا تو وہ کہتے ہیں کہ آج تک جو ہے سبت کے دن ہماری کوئی ڈیتھ جو ہے وہ نہیں ہوئی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کو قربانی دینی پڑے گی, ہمارے گھر کے اندر کوئی رشتہ دار آ جاتا ہے, ہم یسوع کو پیچھے کر کے کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے ہمارے گھر میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہے. آپ کس قدر آپ یسوع سے پیار کرتے ہیں, اپنی محبت کا لیول جو ہے آپ دیکھ لیجئے. اگر آپ ایسے قوانین اصول بنائیں گے تو خدا آپ کو برکت دیں گے. پھر وہ حکم پورا ہوگا کہ تیرا اندر آنا مبارک ہوگا, تیرا باہر جانا مبارک ہوگا. جس کام کو تو ہاتھ لگائے گا اس میں تو کیا پائے گا, برکت پائے گا. جب آپ خدا کو اول درجہ دیں گے تو خدا کا جلال آپ کی زندگی کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہوگا. خدا آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت زیادہ برکت دے. آپ تالیاں جا کر یسوع مسیح کے نام میں بات. خدا کی بڑی شکر گزاری کرتے میرے عزیزوں کہ آج خدا نے ہمیں یہ سکھایا ہے. ضرور جب ہم جو ہے کچھ خدا سے ترتیب مانگیں گے تو خدا ہمیں فضل دیں گے اور خدا کا جلال جو ہے وہ ظاہر ہوگا. ہمارے جو یعنی کہ ہمارے جو خاندان پیچھے پنجاب کے اندر ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اتوار کو وہ کوئی ایسا پروگرام جو ہے وہ نہ رکھے, کیونکہ اگر ہفتہ کی شام پروگرام ہوگا تو ساری رات جو ہے لوگ, آپ کو پتہ جب خوشی آتی ہے دعا کی باری آتی ہے تو 15 منٹ کے بعد نیند آ جاتی ہے. اگر کوئی جسمانی کام ہوتے ہوئے نیندرا بھی اٹھ جاتی ہے, پھر ساری رات آپ بھی سمجھدار ہو. تو یہ ہے کہ ہم نے ان باتوں کو ترتیب میں دینا ہے. اگر یہودیوں کو, بنی اسرائیل کو خدا نے برکتیں دی ہیں تو انہوں نے خدا کے ساتھ دل لگائے, اور جب خدا کے ساتھ دل لگ جاتا ہے, اگر وہ ہمارا جو ہے وہ کوئی بھی ہو, اگر دوست ہو, بھائی ہو, اگر جس سے ہمیں محبت ہو جائے, ہم کہتے ہیں کہ یار وہ بندہ ناراض نہیں کرنا, وہ میرے دل سے نہ لگتا ہے. اگر یسوع مسیح ہمارا دل یسوع کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہو جائے گا, ہم کہیں گے یسوع کو ہم نے ناراض نہیں کرنا, دنیا ہوتی ہے تو ہو جائے. خدا آپ کو برکت دے. بہت شکریہ.